ہماری گھریلو زندگی کا ایک بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے، اس کے اوپر دونوں میاں بیوی کو عمل کرنا چاہیے، اس کے نتائج اچھے مرتب ہوں گے، اس کے فوائد اچھے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے سمجھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے اندر آپس میں تو تکار ہوتی ہے تو وہ کسی موقع کو نہیں دیکھتے، بلکہ بعض دفعہ نہیں، اکثر اوقات اپنی اولاد کے سامنے ہی لڑ پڑتے ہیں۔ ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو پچھلی باتیں یاد دلانا اور زج کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ طریقہ تو ویسے غلط ہے۔ پھر بچوں کے سامنے یہ کام کرنا، یہ باتیں کرنا اور ہی زیادہ گندی بات ہے، اور ہی زیادہ بری بات ہے۔ اس کی جتنی ہی برائی بیان کی جائے کم ہے۔ کیوں کہ آج میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، کل کو جتنی اولاد ہے، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 8 بچے، جتنے گھرانے بنیں گے، بچیاں اپنے اپنے گھروں کو جائیں گی، بیٹے اپنے گھر بسائیں گے، تو تقریباً سب کا مزاج کے اندر یہ چیز آتی جائے گی، اور پھر اس لڑنے کو وہ برا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ پوری زندگی انہوں نے یہی کچھ سنا ہوگا، یہی کچھ دیکھا ہوگا۔ پھر بڑی مشکل ہے کہ ان کا مزاج پھر چینج ہو جائے۔ تو جب وہ چینج نہیں ہوگا تو گویا کہ جتنے افراد ہیں، جتنے بچے ہیں، اتنے گھرانے خراب ہوں گے، وہ اتنے ہی بد مزاج ہوں گے۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے ہوئے قابو نہیں رکھ سکے تو کل کو پھر بچوں کو کیسے کہیں گے؟ جب خود کا مزاج یہی ہے تو پھر بچوں کو کہنا، ان کے سمجھنے کی امید رکھنا، پھر یہ ایسے جس طرح کیکروں سے بیروں کی امید رکھی جائے۔ یہ ایک خام خیالی ہے کہ بھئی ہم نے بچوں کو پالا پوسا، ہم نے یہ خدمت کی، یہ فیسیں بھری، وہ فیسیں بھری، ان کو لے گئے لے آئے سارا کو، تو یہ باادب کیوں نہیں ہو؟ بھائی باادب ان کو بنائیں گے تو بنیں گے نا۔ جو کچھ آپ نے محنت کی، جہاں جہاں ان کو پڑھایا، وہاں پہ جو کچھ تھا وہ تو کر رہے ہیں۔ وہاں اخلاق نہیں تھا تو اخلاق کیسے دکھائیں؟ اخلاق تو آپ نہیں دکھا سکے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو پھر بچوں سے کیسی امید آپ رکھ سکتے ہیں؟ آپ 2 آدمی مل کر نہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے تو یہ تو 6-7 آدمی ہیں، یہ گھر کا پورا یہ افراد ہیں، بہن بھائی ہیں، تو یہ کیسے قابو کریں گے؟ یہ تو 6-7 لڑیں گے، آپ 2 قابو نہیں کر سکے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی چاہیے، کبھی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو کم از کم اولاد کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد کے سامنے چلو بھئی معاملہ اٹھ بھی گیا ہے تو پھر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے، بیوی بات کر رہے تو خامن خاموش ہو جائے، خامن بات کر رہا ہے تو بیوی ذرا صبر سے کام لے، اچھلے نہیں، الجھے نہیں، بلکہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کہ کوئی ایسا موقع بنے کہ جہاں پر بچوں کا اور میاں بیوی میں سے کسی ایک کی تو تکار ہو جائے تو پھر دوسرا جو ہے اپنی اولاد کو سمجھائے۔ مثلا بچے جو ہے ماں سے الجھ رہے ہیں تو خامن کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائے، بھئی تمہاری ماں ہے، ان کا ادب کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، یہی سارا دن گھر کی صفائی کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، تمہارے برتن دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، 3 مرتبہ تمہیں کھانا کھلاتی ہے، تو ابھی آپ اس کے ساتھ الجھو گے تو پھر تمہارے لیے کون کھانا پکائے گا، صفائی کون کرے گا، کپڑے کون دھوئے گا، برتن کون دھوئے گا، کھانا کون پکائے گا؟ تو اس طریقے سے چند باتیں گنوا کر ان کو ذرا چپ کرانے کی کوشش کرے۔ ان کی عزت کم بنے گی، والد کی عزت زیادہ بنے گی۔ کل کو وہ جرأت نہیں کریں گے والد کے سامنے بولنے کی۔ ایسے ہی اگر وہ بچے والد سے الجھ رہے ہیں یا والد کے پیٹھ پیچھے کوئی باتیں کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ خامند کا دفاع کرے، خامند کے حق میں بولے اور بچوں کو کہے وہ تمہارے والد ہیں، وہ تمہارے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں، صبح سے نکلتے ہیں، شام کو تھکے ہارے ہوئے آتے ہیں، اگر وہ نہ جائیں تو ہمارا چولہا نہیں جل سکتا، اگر وہ نہ جائے تو ہمارا گھر نہیں چل سکتا، ہمارا بجلی کا بل پورے نہیں ہو سکتے، گیس کے بل پورے نہیں ہو سکتے، آٹا روٹی نہیں آ سکتا، دال سبزی نہیں پک سکتی، تو کیسے کریں گے اگر ان کا آپ ادب نہیں کرتے؟ کل کو وہ کمانے کے لیے نہ جائیں تو کون کمائے گا؟ تو اس طریقے سے بیوی بھی اس طرح بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، خاوند بھی بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔